سے دور ہے، اور جس قدر بے رغبتی کا اظہار ہمارے مسلمان کرتے ہیں اور غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کس قدر آج اہل توحید کے عقیدوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، آج ہمارے توحید میں کس قدر خلل آ رہی ہے، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس قدر آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے خاندان میں، ہماری مسلم سوسائٹی میں بدعقیدگیاں گھر کرتی جا رہی ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے مجھے اس بات کا علم ہے کہ کتنی ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں جو حاملہ ہوا کرتی ہیں، اور وہ یہ ڈر رکھا کرتی ہیں کہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو، جسے 13 تیزہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس مہینے کی 13 تاریخ کو اللہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، بلائیں اتارتا ہے، اس لیے وہ 13 تاریخ کو خصوصی صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتی ہے۔ گویا اس طرح کا عقیدہ کہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے کہ ماہ سفر کو اور خاص طور سے 13 کی عدد کو منحوس سمجھنا، غیروں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں 13 کی تعداد کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہی عقیدہ دھیرے دھیرے مسلمانوں میں داخل ہو گیا ہے کہ 13 کی تعداد کو آج ہمارے یہاں بھی منحوس سمجھے جانے لگا، خاص طور سے حاملہ عورتوں کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں آخری بدھ کے تعلق سے غلط خیالات پائے جاتے ہیں اور یہ باور کرایا جاتا ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اس آخری بدھ یعنی اس مہینے کی آخری جو بدھ تھی اس سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی آخری بدھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یاب ہوئے تھے تو آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی آخری بدھ کو باڑے بند کر دیا جاتے ہیں اور اس طرح کے اچھے پکوان بنائے جاتے ہیں، اور جہاں بدعقیدگی زیادہ ہے وہاں سیر و سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو شفا مل گئی تھی۔ در حقیقت یہ بدعقیدگی یہودیوں سے ہمارے مسلمانوں میں آ چکی ہے۔ یہودی اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو یاد کرتے ہوئے خوشیاں منایا کرتے تھے کہ آپ بیمار ہوئے تھے، بیماری کی شروعات ہوئی تھی، تو یہودی جو اسلام سے نفرت کرتا ہے، ہمارے نبی سے نفرت کیا کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ آج ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اور مسلمان کس قدر دین سے دور ہو چکے ہیں، یہودیوں کے رنگ میں رنگتے ہوئے آج مسلمان نہ جانے انجانے میں اس طرح کی گستاخیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، آخری بدھ کا تصور رکھنا، آخری بدھ کے تعلق سے جتنی باتیں ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ میں ہمارے یہاں اس طریقے سے اپشگن کے نام پر خاص طور سے ہمارے سماج میں، پہلیم سماج میں چیزیں پائی جاتی ہے کہ ہفتے بھر پہلے ہی وہ ہانڈی بند کر دی جاتی ہے جس میں گوشت وغیرہ پکایا جاتا ہے۔ ان کا یہ تصور ہے کہ ہانڈی افننے لگ جاتی ہے یا غلط طرح کے عقیدے رکھے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ جیسا سوچتا ہے اللہ ویسا ہی کرتا ہے۔ اب عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ ہمارے سماج میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے بوڑھے ایسا کرتے تھے اور ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ ہانڈی میں جب گوشت ڈالتے ہیں تو ہانڈی گوشت کو پھینک دیتی ہے، یا اس طرح کے جو عقیدے ہیں یہ حقیقت میں کسی چیز کو منحوس سمجھنا ہے، گوشت کو منحوس سمجھنا، ان ایام میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو غلط سمجھنے کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ، اس عقیدے کا تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے، یہ حقیقت میں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں الو بیٹھ جاتا ہے تو جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بلائیں آنے والی ہے، آج بھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب گھر کی چھت پر الو آ جاتا ہے، کوا بیٹھ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے راستے میں چلتے ہوئے بلی راستہ کاٹ دیتی ہے تو کتنے مسلمان اپنا سفر بند کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سفر اچھا نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں مصیبتیں آنے والی ہے، اس لیے الو آ کر کے بیٹھ گیا ہے، کوا آ کر کے بول رہا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے جو دھیرے دھیرے آج اسلام کے ماننے والوں میں آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے گھر بناتے وقت ہندوؤں کے یہاں جو عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں واستو کا نظریہ ہے کہ ٹوائلٹ کہاں ہونا چاہیے، کچن کہاں ہونا چاہیے، ہر چیز اسی عقیدے کے تحت بنائی جاتی ہے۔ اگر اس نظریے کے خلاف کچھ بھی بنایا جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں بے برکتی نازل ہوگی، گھر میں اپشگن ہو جائے گا، اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے پڑھے لکھے انسانوں کے، پڑھے لکھے مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اس طرح اگر
اس رخ میں ہم نے فلاں چیز بنا دی ہے، اس کونے میں فلاں چیز بنا دی ہے، تو اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اب گھر میں مصیبتیں آنے والی ہے اور اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے سماج میں اس طرح کے قول پائے جاتے ہیں کہ دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ خیر ہونے والا ہے، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو شر آنے والا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو پیسہ آنے والا ہے، مال و دولت کی فراوانی آنے والی ہے۔ اس طرح کا عقیدہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کی حقانیت کے خلاف ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ اللہ رب العالمین کے یقین اور توکل کے خلاف ہے۔ اسی طریقے کا عقیدہ رکھنا کہ شام کو جھاڑو لگانے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، اس چیز کو آج بھی کئی گھرانوں میں